بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم سے اور اس کا نمبر ہے 6688۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو۔ مرقہ کہتے ہیں اس پانی کو جس میں گوشت کو ابالا جاتا ہے۔ گوشت کو ابالنے کے لیے جو پانی ڈالا جاتا ہے، تو جب وہ گوشت ابل جاتا ہے تو وہ پانی چکناہٹ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں شوربہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھ لو، فاکثر ماءھا، اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ زیادہ بن جائے، بجائے اس کے کہ قورمہ بنایا جائے یا بھنا ہوا گوشت بنایا جائے۔ فرمایا کہ اس میں پانی کی نسبت زیادہ رکھو تاکہ شوربہ زیادہ بن جائے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنے پڑوسی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کو بھی کھانا دے دو۔ تمہارے پاس اگر کم مقدار میں ہے تو شوربہ زیادہ بنا لو، تو اس کو کچھ شوربہ اور گوشت اس کو بھی دے دو۔ جب پڑوسی غریب ہو، مسکین ہو، تو پھر لازمی اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، کہ آپ خود گوشت کھا رہے ہیں، قورمہ کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے تناول فرما رہے ہیں، آپ کا پڑوسی مسکین ہے، وہ ایک دو نوالوں کو ترس رہا ہے، وہ گوشت نہیں پکا سکتا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اپنے پڑوسی کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ حسن سلوک کا درس دیتا ہے ہمیں اسلام۔ اور اگر وہ پڑوسی امیر ہے، صاحب حیثیت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی مستحسن ہے، استحبابی عمل ہے، مستحب ہے کہ آپ اس کو بھی اس کھانے میں شریک کریں اور کچھ اس کو بھی دے دیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تلقین کر رہے تھے، بار بار بتا رہے تھے، حتیٰ کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں پڑوسی کو، ہمسائے کو وراثت میں بھی نہ شامل کر لیا جائے۔ تو اس قدر پڑوسی کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اگر آپ خود اچھا کھاتے ہیں تو کھانے میں بھی ان کو شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔